الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں مسلمانوں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، دنیا کو فانی سمجھتے ہو، اصلی زندگی آخرت کی سمجھتے ہو، اور پھر جہاد سے پیچھے رہتے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہیں؟ کمزور مسلمان، ضعیف عورتیں چیخ و پکار کر رہی ہیں کہ یا اللہ ہمیں نکال ان ظالموں کی بستی سے، ہمارا کو مددگار بھیج۔ ہم تو ٹک 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 دیکھ رہے ہو، صرف کھانے پینے اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اور اپنے مفادات تو بالکل خیال نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ جہاد میں جانے سے زندگی کم ہو جاتی ہے اور پیچھے رہنے سے زندگی بڑھ جاتی ہے؟ کیوں نہیں لڑتے تم اللہ کی راہ میں؟ اللہ تعالیٰ یہ ڈانٹ کے لحاظ سے کہہ رہا ہے حکمرانوں کو اور عوام کو، اپنی دنیا کے مفادات میں پڑے ہوئے اور مسلمانوں کا تم خیال رکھتے ہو۔ زندگی تو چند روزہ ہے، تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں جو لوگ کافر ہیں، طاغوت کو مانتے ہیں، وہ لڑتے ہیں ان کے لیے، تو تم ایمان کی راہ میں کیوں نہیں لڑتے؟ مسلمانوں کی مدد کو تم کیوں نہیں آتے؟ جہاد میں جانے سے زندگی کم نہیں ہوتی، پیچھے رہنے سے بڑھتی نہیں ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں کوٹوں میں بھی ہو تو موت تو وہاں بھی آ جائے گی، اور دنیا کے کھانے پینے آر سنگار ساج دج کر فر کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اصل زندگی تو آخرت کی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تم اس پہ لٹو ہو گئے ہو، اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ حکمرانوں اور عوام، کوئی تمہیں احساس تک نہیں ہے اور مسلمان کٹ رہے ہیں، تمہارے بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمانوں کی مثال ہے جسم کی مانند ہے، چھوٹی سی انگلی کو درد ہو ساری رات نیند نہیں آتی، وہاں ہر روز سحری اور افطاری روزے وقت کسی وقت بھی بیماری ہو سکتی ہے۔ خنزیروں کی اولاد ان پر ظلم و ستم کر رہی ہے۔ فلسطین اور کئی جگہوں پہ مسلمان مظلوم ہیں۔ موت تو جب آنی ہے، جو رات قبر میں باہر نہیں، اور جب باہر آنی وہ قبر میں نہیں آنی۔ یہ میانی صاحب قبرستان سارا بھرا پڑا، یہ کشمیر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک بڑی اہم بات کی، قرآن مجید ہر دور کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا آج کل بڑی مصیبت، ایک ویسے تباہی فحشی اور یعنی گند، پتہ نہیں کیا کوئی گند، اور ایک یہ ہے کہ جو بات آئی فوراً آگے، بس میں پہلے ایسی چھوڑوں جو کبھی کسی نے نہ چھوڑی ہو، چاہے وہ اسرائیل، انڈیا اور امریکہ۔ ایک نہیں سینکڑوں نے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، ان کی بیویوں کے خلاف، فوراً آگے چھوڑتے رہتے ہیں، نہ کوئی سوچتا رہے کرتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ یہ منافقوں اور جلد باز لوگوں کی عادت ہے، کوئی بھی خبر ان کے پاس امن کی یا ڈر کو فوراً آگے نشر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں غلط ہے، اس کو لٹاؤ۔ ان کو چاہیے تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرح لٹاتے، یا جو اولی الامر ہیں، سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، ان کے طرف بات ہے، وہ نکالتے۔ اس کی خبر کو آگے بھیجنا ہے نہیں بھیجنا، اس خبر کو کنٹرول کرنا ہے نہیں۔ مسلمانوں میں افراتفری، کتنے ہم نے نقصان اٹھائے ہمارے پاکستان نے اور مسلمانوں نے، صرف ان جلد بازیوں کی وجہ سے۔ یہ میڈیا کے خلاف، سوشل میڈیا کے خلاف یہ جو ہے بریک لگا رہی ہے۔ ہر آتی خبر کو آگے نہ نشر کر دیا کرو، سوچا بھی کرو کہ اس میں کیا ہے، صرف اس لیے کہ بس پتہ ایسے چلے کہ بات جو ہم نے چھوڑی نا ایسی کسی نے بھی چھوڑی۔ جہاد کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کو کہا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین۔ نبی اگر کوئی تیرے ساتھ مل کے لڑتا ہے لڑے، نہیں لڑتا تو اکیلا لڑ اللہ کی راہ میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنوں کو بار
عسى الله يكف بأس الذين كفروا والله شد بأسهم شد تنکیلا. یہ جو سارا ظلم و ستم دباؤ کافروں کا، غلامی کی زنجیریں جو ٹوٹیں گی، امت مسلمہ آزادی کی فضا میں جو سانس لے گی، اس کا طریقہ ہی ہے قتال، لڑائی. عورتوں کو، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو. جو بڑے بڑے کھڑپیچ ہیں فقاتلوا ائمۃ الکفر، ان کے آگے کھڑے ہو، پھولے ہوئے سینے چھلنی کرو، اکڑی گدروں کو کاٹو، تاکہ آزادی کی فضا بنے. جو اللہ کو پوجنا چاہتا ہے پوجے، نہیں چاہتا اللہ پوجے. لیکن دوست دادلی جگہ گیری اجازداری توڑو. جب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو مجاہد آتا ہے میدان میں، میں اپنی جان لگا دوں گا، مال لگا، میں جگہ گیری نہیں چلنے دوں گا. اللہ خالق مالک ارادے کی کھری سچی بات آگے پہنچنی چاہیے مخلوق تک. رکاوٹ بنتے ہیں، میں لڑوں گا بھڑوں گا. اس لیے اللہ نے اس کے درجے بہت بلند کر دیے کہ جنت کے 100 درجے اللہ نے اس کے نام لگا دیے. اور جس گھوڑے پر چڑھ کر یہ جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ گھوڑا اتنا پیارا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو رب کی راہ میں دوڑتے ہیں، مجاہدین ان کو دوڑاتے ہیں. اللہ نے اتنے درجے رکھے. اس قرآن بھی امام بھی بس ناشتے کرو اور کھاؤ پیو اور اپنا بیس بناؤ، دیوار پھر وہ دکان، پھر وہ مسئلہ، پھر یہ مسئلہ، اسی میں بات. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحُيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. سلام کی فضیلت اور فرض ہے سلام کہنا. رسول اللہ فرمایا مسلمان پر جو حق ہے ان میں اسلام کا جواب دے. آپ تشریف فرماتے، ایک آدمی نے آگے کہا السلام علیکم، میں 10 نے کیا. ایک اور آیا، اس نے کہا السلام علیکم رحمت اللہ، میں 20 نے کیا. ایک آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں 30 نے کی. کوئی السلام علیکم کو جواب اچھا دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس آگے یہ لوگ نا مذاق بڑی جنت لال ہو جنت رام ہو جائے، بس یہ یہاں تک، بس یہ اچھا سلام. یہ بھی جھوٹ گیا، ختم ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی تعلیم جس کو سن کے عبداللہ بن سلام یہودیوں کا سردار مسلمان ہوا تھا مدینہ میں، اپنی کتاب میں نشانیاں پڑھ چکا تھا کہ وہ محمد آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ پڑھتا تھا کہتا یا اللہ میری قسمت میں کر دے یہ نبی. اور جب پتہ چلا کہ مکہ میں وہ ایک شخص سے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور پھر پتہ چلا قباء میں، تو آ گیا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تھا. یہ عام آدمی نہیں تھا، نبیوں رسولوں کی اولاد تھا، پہلی کتابوں کا وارث تھا. اس نے وہ ساری نشانیاں دیکھی کہ اس محمد رسول اللہ میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آتے ہی کہتا ہے کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے دل میں آیا. اور سب سے پہلا کلام جو میں نے سنا افشوا السلام. آپ نے السلام عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھو، لوگ سو رہے ہوں. تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ بِسَلَام، تم اپنے رب کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ میرے دل میں یہی نبیوں کی تعلیم یہی ہے کہ سلام عام کرو. مسلمان اچھے خاصے فرمایا سلام کو جو واقف ہے اس کو بھی، جو واقف نہیں. اب سلام چھوٹ گیا، یا تو واقفوں کو سلام، ہر ایک کو سلام کو، سلامتی کی دعا. اسلام سلامتی خیر خائی کا نام ہے. چھینک آتی الحمدللہ، وہ کہتا ہے یرحمک اللہ، وہ کہتا ہے یہدیکم اللہ. خیر خائی، ہمدردی، ہر وقت دعا، دوسرے کی خیر خائی سوچنا. امت مسلمہ ایک جسم کی مان ہے. سلام ہی نہیں، بس ایسے دور سے کہتا ہے السلام علیکم، کہتا ہے السلام علیکم، کہتا ہے سلام، کہتا ہے سلام. پتہ ہی کوئی نہیں کیا میں نے کہنے کا. اسلام کا جواب یہ فرض ہے، قرآن میں ہے سلام کا جواب. اور رسول اللہ فرمایا یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کرے گا اس کی سزا جہنم، ہمیشہ رہے گا. اللہ کا غضب ہے اس پر، اللہ کی لعنت ہے اس پر. مسلمان کو قتل کرنے والا لعنتی ہے اور اللہ کے غضب کا مستحق ہے. اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کیا. اتنی اللہ نے ڈانٹ کسی گناہ پر نہیں دی جتنی اس پہ دی.
جان بوجھ کے جو قتل کرے جہنم اس کی سزا ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر غصہ، اور وہ لعنتی اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے اللہ نے اسپیشل بڑا عذاب، یہاں قتل کرنا اور چیونٹی کو مسلنا برابر سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جہاد اور ہجرت کے مسائل بیان کیے، پھر نماز خوف کا بیان کیا کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں، چاہے جہاد کا وقت ہو، اس کا بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر مقرر اوقات میں فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ایسے یہ بھی فرض ہے کہ ٹائم پر پڑھو۔ رسول اللہ سب سے پوچھا گیا افضل عمل بتاؤ، الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھ۔ کہیں تو نماز نہیں پڑھتے، اور کہیں جو پڑھتے تین تین دو دو کٹھی کرتے، کاروبار کرتے رہے، کہکے لگاتے رہے، چائے پیتے رہے، دو تین کٹھی کر کے جا کے گھر پڑھ لی۔ نماز کو ٹائم پر پڑھو، سہولتیں دے دی۔ دیکھو نا، زور کا ایک ٹائم ہے، سورج ڈھلنے کے بعد جب سایہ ایک چیز ہو، ایسے پھر عصر کا، لیکن مسافر کے لیے ٹائم بڑھ گیا، سورج ڈھلنے سے لے کر ڈوبنے تک 7 گھنٹے 6.5 گھنٹے، اور رکھتے کتنی ہیں؟ 4، 2 زور کی 2 عصر کی، بس جو گنجائش اللہ نے دے دی بہت ہے۔ پانی نہیں ہے تیمم کا، اس کو آگے لے کے جانا اپنے کاروبار کے لیے، لوگ آتے ہیں لاہور میں سودا لے کرتے گا، ساری نمازیں اکٹھی کر کے عشاء کے ٹائم جا کے زور عصر ٹائم پر پڑھو۔ ویلے دیاں نمازاں تے کویلے دیاں ٹکراں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندو، اگر تم سے غلطی ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو برا کام کر لیتا ہے، اپنے آپ پہ ظلم کر، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ سے بخشش مانگے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ کو معاف کرنے والا پائے گا۔ ازما لے، 3 شرطیں ہوں، ہماری اپار جتنے گناہ بھی معاف ہو، شرک بھی معاف ہو جائے۔ پہلی بات گناہ کو چھوڑو، نمبر 2 اس پہ شرمندگی ہو، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو، 2 آنسو گرا، آیا ہوں تیرے در پر، تجھے غفار سمجھ کر، بخش دے مولا مجھے گناہگار سمجھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ مٹا دو۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ مٹا دو، فرمایا سچی توبہ کر رہا ہے، آئندہ کے لیے چال چلن درست کرنے کا میرے ساتھ وعدہ کر رہا ہے، گناہوں کو بھی نیکیاں بناتا ہوں۔ کر لیتے ہیں، ابھی تو میں جوان ہوں، رب مہربان، محمد سے ایک تو قوالوں نے بد عمل بنا رکھا، کمل کام کرنے نہیں دیتے، کوئی عمل کچھ نہیں، رب مہربان۔ اچھا بڑے فتنے ہیں آج کل، ایک بڑا فتنہ آیا ہوا ہے، وہ جی ایک ہوتے ہیں اللہ کے حق نماز روزہ، اللہ نماز روزے کا بھوکا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اصل ہے بیوہ مسکین یتیم کی خدمت کرو، مظلوموں کی مدد کرو، حقوق العباد کا خیال رکھو، حقوق اللہ تک کوئی مسئلہ، انا للہ رسول اللہ سے حقوق اللہ بھی کرتے ہیں، حقوق بڑی ٹھیک ہے، یہ کام کرو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز معاف ہو گئی ہے۔ اگر تمہارا ایمان اور نماز نہیں ہے تو دنیا میں تمہیں خرچ کرنے کا فائدہ ہوگا، آخرت میں کوئی نہیں ہے۔ آخرت میں فائدہ تب ہوگا جب تمہارا ایمان اور نماز کی پابندی ہوگی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، مقام رسول بیان کرتے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو کوئی رسول کی مخالفت کرے گا، جو کوئی عام حاکم محکوم خادم مخدوم پیر مرید امام مقتدی مرد عورت جوان بوڑھا عالم جاہل شہری دیہاتی حاکم، کوئی جو مخالفت کرے گا، کس کی؟ الرسول، جناب محمد رسول اللہ۔ کس چیز میں؟ ذکر نہیں ہوا، کسی چیز میں بھی، نماز نیاز روزے حج درود وظیفے شادی غمی معیشت معاشرت میں جب ہدایت واضح ہوگی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومن کا راستہ، مومن سے مراد یہاں صحابہ کرام ہے، جو انہوں نے قرآن حدیث پہ چل کے ایسے چھوڑتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم بھی اللہ کہتے ہیں ہم اس کو پھیر دیں گے، جدھر وہ پھرتا ہے جہنم میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بڑے پیارے ہیں، ان کی مخالفت اللہ کو برداشت نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ اس آیت کا تعلق ہے جو بغیر توبہ کے مرے، جو آدمی بغیر توبہ کے مرے گا، اگر اس کے دامن میں شرک کفر ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد رسول کا چچا ہو،
اور جو بغیر شرک کے مرے گا باقی گناہ وہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے شروع سے معاف کر کے اس کو جنت دے، چاہے جہنم میں سزا دے کے اس کو جنت دے، وہ جنت میں ضرور آئے گا۔ اس آیت کا تعلق اس سے ہے جو بغیر توبہ کے مرے، اور وہ جو آیت 24ویں پارے میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ بندوں کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ ان کے لیے توبہ، اس آیت کا تعلق ہے توبہ والے سے، توبہ کرو تو شرک بھی معاف، اور جو بغیر توبہ کے مرے تو شرک معاف نہیں ہوگا، باقی گناہ اللہ کی مرضی۔ آگے اللہ نے شرک کے کاموں کا ذکر کیا، جانور چھوڑتے ہیں، جانوروں کے کان کاٹتے ہیں، یہ اس کے لیے اور مشرکوں نے، قبر پرستوں نے پوری نکالی کی ہے مکہ والے مشرکوں کی، وہ بھی جانور چھوڑتے تھے اپنے بتوں کے لیے، بزرگوں کی اپنی وہ جو بنائے ہوئے تھے ان کی جگہ، ان کے لیے آستانے، کلمہ پڑھنے والے میں گائے چھوڑی ہوئی ہیں، بکرے چھوڑے ہوئے، ان کے لیے چھوڑے، اور یہ اس کا ہے، اس کا ہے، یہ بالکل مشرکوں اور کی مشابہت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ مرد ہو یا عورت، ایمان کی حالت میں جو نیکی کریں گے اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ کھجور کی گٹھلی کی پشت پر چھوٹا سا گڑا ہوتا ہے، اس کو نقیر کہتے ہیں، اتنا بھی اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرے گا، پورا بدلہ دے گا۔ ویسے تو فرق ہے مرد عورت میں، عورت کی گواہی آدھی، مرد کی پوری، عورت کی وراثت کم، مرد کی زیادہ، عورت اذان نہیں کہے گی، عورت جو ہے وہ حکمران نہیں بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کسرا ایران کا بادشاہ مرا اور انہوں نے اس کی بیٹی کو حکمران بنا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرًا امْرَأَةً، وہ قوم ہر کے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ، کس کے حکم سے؟ اللہ۔ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں کامیاب، جنہوں نے اپنے سربراہ اپنا عورت کو بنا لیا۔ تو یہ تو فرق ہے، لیکن نیکی کرنے میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن پڑھنا، نفل پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ خیرات کرنے میں عورت مرد کے ثواب میں یہ نہیں کہ عورت کو آدھا ثواب ملے گا، نہیں، ہو سکتا ہے عورت نیکی میں مرد سے بھی بڑھ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے مسائل بیان کیا، آپس میں سلو، اور پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف کا دامن تھامو، گواہی سچی دو، تمہارے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، نہیں یہ مالدار ہے اس کا خیال رکھیں، اگر میں نے گواہی اس کے حق میں نہ دی مجھے نقصان پہنچائے گا یا اس کی بے عزتی ہوگی، چلو نہیں، اللہ کہتا ہے میں اس کا والی ہوں، میرا بندہ ہے۔ اچھا یہ فقیر ہے تو ویسے جھوٹ، لیکن میں جھوٹ بول دوں نا، اس فقیر بیچارے کا بڑا فائدہ ہو جائے، اللہ کہتا ہے نہ، میں نے فقیر کا بھی فائدہ کرنا ہے اور غنی کا بھی، تم گواہی سچی دو، تمہارے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو، رشتہ دار، غنی دیکھ کے، فقیر دیکھ کے تم نے سوچ دی میں اپنا، تم سچی گواہی دو، اللہ ان کا زیادہ قریب ہے۔ آج کل اللہ معاف فرمائے، بیٹے کا ساتھ دینا ہے چاہے غلط ہو، برادری کا ساتھ دینا ہے، کوئی وعدہ کسی کا، بہت کم ہے آج کل ایسا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سچی بات کرے، ہیں لوگ لیکن تھوڑے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک آدمی رہتا ہے، بظاہر چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن میں بڑا متاثر ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے نا، اور ہم ایک جگہ پہ رہتے تھے، میرے چچوں نے قتل کر دیا ایک، تو قتل کو برابر کرنے کے لیے نا میرے چچوں میں سے ایک نے آپس میں منصوبہ بنا کے فیر مارا، یہ کرتے ہیں نا، خود اپنے آپ کو فیر مار لیتے ہیں، کئی لوگ ایک آدمی اپنا مار دیتے ہیں، بڑا کچھ چلتا ہے یہاں، تو فیر مارا تاکہ پرچہ کراس ہو یہ سارا۔ تو دشمنوں نے کہا میرے والد کے متعلق، اس کے والد کا نام ہے وریام، کہتے ہیں ان کا بھائی ہے وریام، جج صاحب عدالت میں جب معاملہ، اگر یہ کہہ دے کہ انہوں نے فیر خود نہیں مارا ہم مان جائیں گے۔ اب میرے چچے بڑے خوش ہوئے کہ ہمارا بھائی ہے، کہتا جی ٹھیک ہے کہہ دے گا۔ اب وہ بیٹھ گئے سارے میرے چچے میرے بھائی کہ ہاں بھی تم یہ کہو، کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں، کہتے تو ہمارا بھائی ہو، بوڑھ ڈانٹ یہ کیا وہ کیا ہے، کہتے ہیں میں کبھی بھی نہیں کہوں گا تم نے خود مارا، میں تو نہیں۔ بہرحال قصہ کی میرے باپ نے سچی گواہی دی، انہوں نے بائیکاٹ کیا، میرا باپ ہجرت کر گیا، ہم وہاں سے چلے گئے، ہم چلے گئے۔ بعد میں بات سچی کرے اور لوگوں کے ساتھ تعلقات جو ہے اس وجہ سے خراب کرے، بس صرف ایک کیس کے پیچھے،
میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ آدمی کی بیٹے کی شادی تیار ہوتی ہے نا، یار میرے بیٹے کی شادی ہے، تیرا بھی بھتیجا ہے، میں کو نہیں آنا، میں شادی تو کوئی نہیں آنا، اسماعیلہ ہاں اب محمد ہاں اب کوئی، اچھا محمد اسماعیل کو کوئی پتہ نہیں کہ مسئلہ کیا، وہ ڈڑا ہے ڈڑا پالٹی، تو نے نہیں جانا تو ہم نے بھی نہیں جانا، یہ دین ہے؟ اسماعیل ہاں محمد ہم نے نہیں جانا، ٹھیک ہے جی نہیں جانا، ان کو کوئی پتہ نہیں کیا ہے، یہ دین ہے؟ اس کی خوشی میں وہ کیا کہ رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں ظالمو، اپنی انا اور اپنی باتوں کے لیے۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے، بیٹے کی شادی ہے، اللہ سب کو خوشیاں دکھائے، کہتا ہے یار کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ساریاں پوچھنا ہے، مینو تے کوئی یاد نہیں، ایتھے لکھیاں نے، ایتھے کہ رب رجسٹر لکھی بیٹھا ہے، کو نہیں پتا، اے معاف کر دو معاف کر دو، اتنی چھڑنی نہ لگاؤ، اگر اللہ نے لگا لی ایتھے لکھیاں نے، کہنا تے رب رجسٹر لکھی بیٹھا ہے، کو نہیں پتا۔ یہ دین ایمان ہے، سچی بات حق کی بات کرو، واللہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، رسول نے فرمایا سچی بات کرنے والے قیامت کے دن سنہری ممبر ہوں گے، مہمان خصوصی بن کے اللہ کے پاس بیٹھیں گے، دنیا تو چند روزہ گزر ہی جائے گی۔ کوئی ایک دسو تسی ہوں میرا بائی کارڈ کیتی بیٹھے، کوئی ایک دسو، کہنا سون، کہنا کی، کہنا وہ جڑا میرا ماما ہے ہاں انہوں جڑا ساڑا ہے ہاں وہ کلاس فیل ہو تو شادی تے کیوں نہیں بلایا ہوئے؟ انا للہ و انا الیہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آخرت کی سوچ فکر ہو، سچی بات کرو، کھری آگے اللہ نے منافقوں کا طریقہ بیان کیا، اللہ کہتے ہیں منافقوں کے لیے عذاب ہے، جو مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بناتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں ان سے اور ان سے وعدے کرتے ہیں کہ ہم تمہاری جنٹی کریں گے، ان مسلمانوں کو ذبح کریں گے، جیسے آپ کہیں گے ایسے ہی کریں گے۔ اللہ کہتا ہے ایبتغون عندهم العزہ، ان کے پاس عزتیں تلاش کرتے ہیں، میرے بندو کلمہ پڑھنے والوں، مکہ مدینہ سے تعلق رکھنا، ان کے پاس عزتیں تلاش کر، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزتیں تو ساری رب کے پاس، عزت لینی ہے تو میں مولا کی طرف رجوع کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا يُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ بیٹھے ہوتے لولے لنگڑے اپاہج قسم کے مسلمان، بس نام کے نفاق بھرے ہوئے اور اپنے مفادات اور اپنی دوستیاں اور اپنی برادریاں دڑے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں بات ہوتی ہے دین کے، لو جا آج کل یہ بڑا فیشن ہے، آج کل جس کو اللہ چار پیسے دے دیتا ہے نا، بجائے عزت کے تو اسلام کے خلاف بولتا ہے، یہ دیکھو کیسے بات کرتے ہیں آج کل، بلا حد نافذ ہو سکتی ہے، ٹنڈے لنگڑے بڑھانا ہے لوگوں، ہو گیا ہاں 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 کہہ کے بات نال چکر دی کش لا رہے ہیں، بڑا دل پسند موضوع ہے۔ اسلام پر اٹیک نہیں کرتے، انڈائریکٹ مولوی، مسجد، مدرسہ، پردے والی، ان پہ اٹیک، مطلب اسلام پر اٹیک، داڑھی کے خلاف بات کرتا ہے، کوئی پردے کے خلاف بات کرتا ہے، کوئی حدود نہیں ہے، آج دیاں گلاں کرتے ہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ سارے وہاں نشے چڑھے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دین کے خلاف باتیں کی جا رہی ہوں، میرے مسلمان بندو، میرے بندو غیرت کھاؤ، یا تو روکو، روک نہیں سکتے اٹھ جاؤ، چھوڑ دو مجلس جہاں دین کا مذاق، یہاں جگہ جگہ لوگ بیٹھے مذاق کر رہے ہیں، نماز پڑھ کے نکلتے ہیں اور وہاں ہاں 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 کہہ کے مولویوں کے خلاف، اگر کوئی خاص مولوی کسی نے کوئی مسئلہ غلط کیا ہے، مسئلہ وہاں میں اس کی بات نہیں کر رہا، مجموعی لحاظ سے جنرل علماء کی مخالفت، دینداروں کی مخالفت، داڑھی کی مخالفت، پردے کا مذاق اڑانا، دین پر قائم رہنے والوں کا مذاق اڑانا، دراصل اسلام کا مذاق اڑانا۔ اللہ کہتا ہے اٹھ جاؤ اس مجلس سے۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہے گا تم اٹھے نہیں نا تو تم بھی انہیں جیسے ہو میرے نزدیک، تم مانو ایک ہو، میرے شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مساجد کا، اور یہ تم وہاں بیٹھے ہو، کیا تعلق ہے تمہارا میرے ساتھ، کیا تمہاری دوستی ہے میرے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یہ جو منافق لوگ ہیں نا،
یہ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہو. جنت میں درجے اوپر ہے، کم درجے والا نیچے، زیادہ والا اوپر اوپر، اور جہنم میں الٹ، کم عذاب والا اوپر، زیادہ والا. اور یہ منافق، یہ جو ہے نا، یہ روش، کافروں سے دوستیاں، وہاں عزت تلاش کرنا، دین کا مذاق، مجلس میں رنگ بازی، بڑا نشہ ہوتے پھر جب کسی مول خبر جو خاص خبر لبن کے کسی مولوی دی پتہ ہوتے جو کی سمجھتے ہیں وہ اندر ہوں ساڑھے واسطے جائز ہو گیا، وہ اپنے آپ انہوں نے سیف کرنے واسطے. یہ بہت غلط روش ہے. وہ بھی آخر انسان ہے، دین کے وہ ایک مسلم یا ہیں، ٹھیک ہے ان کو ایسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن تمہیں جائز ہے کہ ان کی غیبتیں چگلیاں کے لئے. سب سے زیادہ غیبت چگلی جو مسجد کا کام کرتے ہیں، جو مدرسوں کا کام کرتے ہیں، جو جہاد کا کام کرتے ہیں، جو دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جو دین کی پابندی کرتے ہیں، حق حلال کی بات کرتے ہیں، مارکیٹ میں بیٹھ کے سچ بولے، تو نوٹ کمال ہے بڑا جنید بغدادی. ایک گل معاف کرنا انہیں میں نے سنائی ہے نا، ایک بندہ آیا انہیں پیسے رکھے سن، کہتے جو پیسے رکھے نے حاجی صاحب تواڈے کول، کیڑے پیسے؟ بادشاہ اس ٹائم فلاں فلاں تواڈے چھوٹے بھائی حاجی صاحب بھی بیٹھے سن. کیوں ہے؟ نہیں جی میں تو نہیں یار. بچہ فطرت ہی ہوندا لڑکا، ہاں ابو جی چچو یہ آئے تھے پیسے رکھ کے گئے تھے، اوے اگلے سال انہوں بھی آج تے بھیجا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ حق علیم. اللہ کہتا ہے میرے بندو میں نے تمہیں بنایا، میں رحمان رحیم ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری تمہاری مثال ایسے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگ جل رہی ہے، تم آگ میں گرتے ہو، میں ادھر سے کھینچتا ہوں، میں ادھر سے کھینچتا ہوں، ادھر سے پکڑ اوے نہ تم غالب آگے کو بازو کے نیچے سے کوئی ادھر سے تم اس میں گر رہے ہو. اللہ کہتا ہے میں کیا تمہیں جو کروں گا عذاب دے کے. اور چھٹا پارا شروع ہو رہا ہے. اللہ کہتے ہیں غیبت گلہ منع ہے، مظلوم کے لیے جائز ہے. کہاں؟ عدالت میں، بڑے کے پاس، پنچایت میں، وہاں وہ کہہ سکتا ہے. عام آدمی کے ہاتھ پٹاری کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں اس کی سنوائی ہو اس کے لیے یہی جائز ہے. آگے رہے بنی اسرائیل کی غلط باتیں بیان کی. ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو کہا گیا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو تو اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، اور انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. کہا ہمارے دلوں پہ پرتے ہیں، مریم پر تہمت لگائی اور کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. حالانکہ نہیں، یہ رومیوں کی حکومت تھی تو یہودی جو تھے رومیوں کو شکایت کی عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ تمہارے اقتدار کے لیے خطرہ ہے. اور ایک یہودی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بن گیا، یعنی بظاہر امام منافق، اور جا کے پولیس کو بتایا کہ فلاں کمرے میں عیسیٰ ہے علیہ السلام ہے. اب وہ پولیس آئی تو اس کو کہا کہ لاؤ اس کو اندر سے لاؤ. وہ اندر گیا، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو کمرے کے روشن دان سے لے گیا جبریل علیہ السلام چوتھے آسمان پر. اب وہ اندر سے دیکھ اور مشابت اس کی اس پہ ہوگی. وہ آگے آیا، دیکھا، انہوں نے کہا وہ کہاں عیسیٰ؟ کہتے پتہ نہیں. انہوں نے کہا اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں؟ اگر یہ ہمارا آدمی تو عیسیٰ کا. انہوں نے پکڑ کے اس کو مار دیا. اللہ کہتے ہیں نہ قتل کیا نہ سولی دی، ولیکن شبہ لہم، ان کو یہ شبہ پڑ گیا تھا، اس کو قتل نہ کر سکے، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. اب یہاں عیسائی پٹھو بنے ہوئے ہیں یہودیوں کے، اور وہ یہودی ان کو نچا رہے ہیں. سب سے بڑی حکومت امریکہ ہے، کوئی وہاں حکمران نہیں بن سکتا بغیر یہودیوں کی. اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل جو مرضی کر رہا ہے. امریکہ کا صدر بھی کو کہے تو وہ بات مجبور ہے اس کی بات ماننے پر، حالانکہ انہوں نے ان کے نبی کو قتل کیا. اور یہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ جی یہودی کہتے ہیں معاذ اللہ کہ عیسیٰ صاحب غلط تھے، ہم نے مروا دیا. اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا تھا، گناہ بڑے ہو گئے تھے تو اللہ نے اپنا بیٹا سولی پہ چڑھا کے ساری مخلوق کو معاف کر دیا تھا. اچھا وہ جو ہے نا صلیب کا نشان جس کی یہ نقل ٹائی بنائی ہوئی ہے، یہ جو صلیب کا نشان ہے نا، اس سے نفرت ہونی چاہیے تھی عیسائیوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جان لی اس نے. نہیں، ٹائی سے ان کو محبت ہے، صلیب کو چومتے ہیں، صلیب کو چومتے رکھتے ہیں. اب دے مسلمان کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام مر گیا، چلا گیا، جو ہوا ہمیں تو بخشوا گیا. حالانکہ نفرت ہونی چاہیے صلیب سے. جیسے
یہاں لوگ ہیں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ جو شہید ہوئے کربلا میں، تو کربلا کی مٹی سے نفرت ہونی چاہیے جہاں حسین رضی کی جان گئی، لیکن کربلا کی مٹی ٹھکری پاس عزت احترام، اور وہاں جشن ہوتا ہے، سال کے بعد کھانے پکتے ہوئے حسین رضی شہید ہو گیا، ہمیں تو بخشوا گیا۔ یہ تو سوچ غلط ہے۔ صلیب سے نفرت ہونی چاہیے، کربلا کی مٹی ٹھکری سے نفرت ہونی چاہیے، جس نے حسین کی جان لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے قتل کروایا، اور یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہوا جو ہوا۔ تو پھر یہودیوں پہ کیوں غصہ کرتے ہو اگر یہ ٹھیک ہوا ہے تو؟ آگے اللہ نے عیسائیوں کو کہا کہ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا اللہ الحق، اللہ پر سچی بات کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، وہ کلمۃ، کلمہ ہے، کیونکہ تمام مرد عورت سے پیدا ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے کون کہا وہ پیدا ہو گیا، اس لیے وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے روح جو ہے اس میں وہ ڈالی، روح مخلوق ہے، یعنی اللہ نے اس میں وہ روح ڈالی۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول ولا تقولوا ثلاثہ، تین الہ نہ کہو، انتہوا خیر لکم، اس سے رک جاؤ، یہ بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ ہی صرف ایک الہ ہے، پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اسی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، اور اللہ کافی مددگار کارساز ہے۔ تین الہ مانتے ہیں، تثلیث، اللہ، جبریل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یا اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام، تین۔ اچھا بھئی ہر دین میں توحید ہے، تمہاری توحید کہاں گئی؟ کہتا ہے یہ تین توحید، بھئی تین تو تین ہے، کہتا نہیں، تین ایک ہوتا ہے، ایک تین ہوتا ہے۔ یہ بچہ بیٹھا ہے، یہ بھی کہے گا ایک دو تین، ایک اور ہے، تین اور ہے۔ لیکن عیسائی اتنی بڑی بڑی حکومتیں ہیں دنیا میں، پادری کہتے تین ایک ہوتا ہے، ایک تین ہوتا ہے۔ ایسا گورکھ دھندا آج تک نہ کوئی سمجھا سکا۔ اللہ نے کہا اس سے رک جاؤ، یہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بچہ، کوئی الہ نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو اللہ کی طرف سے دلیل تمہارے پاس آ گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے نازل کیا تم پر نور واضح۔ کیا نازل کیا؟ قرآن۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا، روشنی کہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔